بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ زبان سے جو ذکر ہوتا ہے جبکہ دھیان کہیں اور ہو تو یہ بے فائدہ ہے. یہ بالکل غلط اور شیطانی خیال ہے. اصل بے شک ذکر یہ ہے کہ زبان سے بھی ہو اور دل سے بھی ہو. لیکن اگر فرض کرو دل بھی کہیں ادھر ادھر بھاگ رہا ہے تو صرف زبان سے بھی اگر اللہ کا ذکر ہو جائے، کوئی بھی ذکر جو زبان، سبحان اللہ پڑھتے چلے جاؤ، الحمدللہ کہتے ہوئے چلے جاؤ، لا الہ الا اللہ کہتے چلے جاؤ، اللہ اکبر کہتے چلے جاؤ، درود شریف پڑھتے چلے جاؤ، تو یہ صرف زبان سے جو ذکر ہو رہا ہے یہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہے. ہمارے حضرت والا حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالی سرہ نے فرمایا، ایک فارسی کا شعر ہے، اس کو بے وقوفی سے میں تعبیر کرتا ہوں. وہ شعر یہ ہے کہ بر زباں تسبیح و در دل گاؤ خر، این چنی تسبیح کہ دارد اثر. کہ زبان پر تو تسبیح ہو اور دل میں گائے اور گدھے کا خیال آ رہا ہو تو ایسی تسبیح کا کیا اثر ہے، کیا اثر کرے گی؟ تو حضرت والا فرماتے ہیں کہ یہ میرے خیال میں بالکل غلط شعر ہے، غلط بات ہے. میں کہتا ہوں کہ بر زباں تسبیح ہو در دل گاؤ خر، این چنی تسبیح ہم دارد اثر. چاہے دماغ کہیں اور گھوم رہا ہو اور زبان پر تسبیح ہو تو یہ تسبیح بھی فائدہ دیتی ہے، یہ بھی فائدہ دیتی، یہ بھی اثر سے خالی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کم از کم تمہارے جسم کا ایک عضو تو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. اگر دل نہ صحیح، زبان تو کر رہی ہے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فرمایا کہ ان یکون لسانوں کا رطبا بذکر اللہ، تمہاری زبان تر رہے اللہ کے ذکر سے، تو زبان سے ہی کرتے رہو یار. اتنا آسان بات ہے نا، کوئی دشواری نہیں، کوئی مشقت نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی خرچ نہیں، کوئی محنت نہیں. چلتے چلتے پھرتے زبان پر کوئی ذکر رہے اللہ تعالیٰ کا، تو کیا ہوگا؟ یہ شروع میں صرف زبانی رہے گا معاملہ، اور میں ابھی عرض کیا کہ زبانی بھی فائدے سے خالی نہیں. لیکن رفتہ 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 جو ہے یہ ذکر جو ہے، جب زبان ذکر کرے گی تو رفتہ رفتہ وہ دل میں بھی اترے گا انشاءاللہ. دل میں بھی اترے گا. جب دل میں اترے گا تو پھر ذہن جو ہے وہ اس کے معنی کی طرف جائے گا، اس کے مفہوم کی طرف جائے گا، اس کے نتائج کی طرف جائے گا کہ دیکھو اب ہم کیا تصور کر سکتے ہیں، سبحان اللہ کیا نعمت ہے. سبحان اللہ جو ہے حدیث میں آتا ہے کہ میزان عمل کا آدھا پلہ بھر جاتا ہے ایک سبحان اللہ کہنے سے. اب کیا ہے اس میں راز اللہ تبارک و تعالیٰ کا؟ ان الفاظ میں کیا راز ہے ہم یہاں سمجھ میں نہیں آتا ہمارے. لیکن ہمارے حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کی نعمتوں میں سے، آخرت کی جنت کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت یہ ہوگی کہ حقائق اشیاء، حقائق و اسرار اشیاء منکشف ہوں گے. جو چیزیں ہمیں یہاں سمجھ میں نہیں آ رہی ان کی حقیقت منکشف ہوگی تو اس کی لذت عجیب ہوگی. اب یہ جو مختلف کلمات کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ یہ مثلا سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم کے بارے میں کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، کہ ان کا میزان عمل میں بہت ثقیل ہیں. یہ بھائی کیوں ثقیل ہے سمجھے؟ یہ ابھی تک ہم اس کا ادراک نہیں کر پاتے. وہاں جا کے کھلے گا ارے سبحان اللہ کیا چیز تھی، سمجھے نا، اور الحمدللہ کیا چیز تھی، اور سبحان اللہ العظیم کیا چیز تھی. اس کے اندر جو اسرار اور رموز اور معارف پوشیدہ ہیں وہ وہاں جا کر کھلیں گے تو پتہ چلے گا کیا چیز تھی. تو اس واسطے جب یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے نا یہ معمولی بات نہیں ہے. وہ جب زبان
عادی ہو گئی، اللہ تعالیٰ کے ذکر کی عادی ہو گئی، تو ممکن نہیں ہے کہ اثر نہ پڑے دل پر، اس کا پڑے گا، اور جب پڑے گا تو پھر وہ جنت کی نعمتوں کے تصور دلائے گا، اللہ تعالیٰ کے رضا کا تصور دلائے گا، تو پھر یہ صبح شام تک کی جو چکی چل رہی ہے دنیا ہی دنیا دنیا ہی دنیا، اس سے نجات ملے گی انشاءاللہ۔ تو اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، ہمارے خیالات کا سب سے بڑا مرکز دنیا نہ ہو،